اپنے عیدگاہوں کو رونق بخشنا چاہتے ہیں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کے سینوں میں دین کی امانت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زبان اور لسان کو، اپنی تہذیب اور ثقافت کی پہچان باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت عیدگاہوں کو جس طرح آباد کرتے ہیں سیاسی جلسوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا۔ یہاں اپنی موجودگی کلومیٹر دور سے ہم سیاست کا کوئی سبق پڑھانے کا نہ اہل ہے نہ یہ حماقت کر سکتے ہیں۔ اس وقت پورے وطن عزیز میں جس جرأت مندانہ سیاسی بصیرت کا ثبوت سرزمین حیدرآباد نے دیا ہے، وہ آزاد ہندوستان کی تاریخ کا ایک نرالا باب ہے۔ آزادی کے بعد ہماری قیادت جو گری ہوئی ہو گئی تھی، ملت جو یتیمی کے دور سے گزر رہی تھی، پوری ملت خوف کی نفسیات کا شکار ہو کر احساس کمتری کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی۔ اللہ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی۔ اللہ غریق رحمت کرے ان والدین کو جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے علم اٹھانے والے فرزند پیدا کیے۔ میں ان کو عقیدت بھرا سلام ہی نہیں، ان کے مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ اس وقت آپ کے شہر، جس کے بارے میں اکثر میں بولنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ شہر حیدرآباد کا تذکرہ آتے ہی نظروں کے سامنے میں چار مینار کے وہ میناریں دکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہر حیدرآباد کا جب نام آتا ہے اب چار مینارہ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ پوری مظلوم امت کو اگر مینارہ نظر آتا ہے تو دو مینارے نظر آتے ہیں۔ ایک مینارے کا نام اسد الدین اویسی ہے، دوسرے کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ بھائیو، یہ بات اچھی طرح سے نوجوانوں اور عزیزوں سمجھ لو، بچہ یتیم پھوپھا اور خالو کے مرنے سے نہیں ہوتا، بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے سے۔ باپ اگر لقوے میں بھی ہو تو بچہ یتیم نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرا باپ ابھی زندہ ہے۔ دیکھو، باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے اور قیادت چھن جاتی ہے تو پوری امت، پوری قوم یتیم ہو جاتی ہے۔ اس وقت پورے ملک اور پورے وطن عزیز میں اگر ملت کو قیادت بخشنے کا کام کسی نے کیا ہے تو سرزمین دلی نے نہیں بلکہ حیدرآباد نے کیا ہے۔ ہمارے عزیز عادل حسن ایڈوکیٹ اکثر یہ کہتے ہیں ملک کا دارالسلطنت تو دلی ہے لیکن مظلوموں کا دارالسلطنت کا نام حیدرآباد ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کہیں کسی کی عزت ٹوٹے، کسی کی آبرو چھینے، کسی نوجوان کا بے ایمانہ قتل ہو یا کسی کی دکان لٹے، وہ مظلوم اگر دیکھتا ہے تو دلی کی طرف نہیں دیکھتا، وہ مظلوم اگر دیکھتا ہے تو حیدرآباد کی طرف دیکھتا ہے کہ میری حمایت میں انصاف کی آواز کہاں سے اٹھتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ مقام آپ کو ملا ہے، اس مقام کی قدر و منزلت کا سبق میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، لیکن کچھ اندیشے ہیں جس سے میں باخبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چور چراغ کا دشمن ہوتا ہے، ایک بستی میں چراغ جلے تو دوسری بستی کا رخ کر لیتا ہے، لیکن جب چراغ بستی بستی جلنے لگے تو پھر چور بستیوں کا نہیں بلکہ چراغ جلانے والوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف حیدرآباد میں چراغ روشن تھا تو ان کو پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ چراغ تو اب مہاراشٹر میں بھی روشن ہو گیا۔ اس چراغ کی روشنی یو پی بھی پہنچنے لگی، بنگال کے اندھیرے کو بھی انتظار ہے، اور بہار میں تو اس علاقے میں جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہاں تاریکی کا ڈیرا تھا، وہاں یہ چراغ ایسا روشن ہوا ہے کہ سیمانچل نے پورے بہار کو روشنی بخش دی ہے۔ ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ قیادت کی اونچی کرسی پہ تو نہیں بیٹھا ہے، دلی کی سلطنت پر تو نہیں بیٹھا ہے، لیکن مظلوموں کے، اقلیتوں اور دلتوں کے دل پہ اس شخص نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلی سے کرسی کے سوداگر اور گجرات سے نفرت کے سوداگروں نے آپ کی بستی میں ناپاک قدم بڑھانے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے۔ آپ کو ہوشیار اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت جو یہاں آیا ہوں 2200 کلومیٹر کی دوری سے صرف یہ فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے جو پودا یہاں روپا تھا، جس پودے کی آپ نے آبیاری کری اور پھر وہ درخت بنا، ایک شجر سایہ دار ایسا بنا کہ ظلم کی تپش سے جب بھی لوگوں نے پناہ چاہی تو اس کے سائے میں جگہ پائی۔
اور آج اس درخت کی ٹہنیاں اتنی پھیل رہی ہیں کہ پورے ملک کے مظلوم اس کے سائے میں آنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہے۔ حیدرآباد کے مکینوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کی۔ درخت کی ٹہنیاں دور تک پھیلتی ہیں اور ٹہنیوں کے بالمقابل تناؤ کا تن کا گھیرا کم ہوتا ہے، لیکن اس کی جڑیں نیچے پھیلی ہوئی رہتی ہیں، اور درخت جس زمین پہ کھڑا رہتا ہے وہ زمین اگر مضبوط ہو، اس کے جڑوں کی اگر آبیاری کی جائے تو وہ درخت آندھیوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اس وقت ایک تیز آندھی جو نفرت کی، ظلم کی، عداوت کی پھیلائی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش اور امتحان کا وقت ہے۔ اپنے عیدگاہوں کو رونق بخشنا چاہتے ہیں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کے سینوں میں دین کی امانت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زبان اور لسان کو، اپنی تہذیب اور ثقافت کی پہچان باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت عیدگاہوں کو جس طرح آباد کرتے ہیں، سیاسی جلسوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا، یہاں اپنی موجودگی دکھانی پڑے گی۔ چونکہ ایک بڑے عالم نے کہا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کو، کہ تمہارا بچہ پنج وقتہ نہیں تہجد گزار ہو جائے، تمہاری بستیوں میں اگر سیاسی شعور بیدار نہ ہوا تو تمہارے پنج وقتے پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ آج